تفسیر رضوان، نماز گزار کا لباس، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، مسجد جاتے ہوئے خود کو زینت کرو اور خدا کی نعمات میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی زینت کرو کسی بھی مسجد میں جاتے ہوئے یا کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے خود کو سنوارو، اس سے کیا مراد ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہر نماز سے پہلے بالوں میں کنگھا کرنا اس زینت میں سے ایک ہے۔ ایک اور روایت میں امام رضا علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس آیت میں زینت کا مطلب ہے کہ مکمل اور پاک لباس پہنو۔ دین مبین اسلام آخری اور کامل آسمانی دین کے عنوان سے انسان کے تمام شعبہ زندگی کے لیے تفصیلی احکام و نظام رکھتا ہے۔ معاشرتی آداب سے لے کر خاندانی اور ازدواجی تعلقات کے ضابطے تک، ہر طرح کے معاملات سے لے کر عبادتوں اور خدا کی بندگی تک، نہ صرف ایک سمت میں بلکہ ایک ہی موضوع میں مختلف پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ مومنین نماز کے دوران متوجہ رہتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں۔ اس میں نماز کے باطنی پہلو کا ذکر کیا گیا ہے اور اس جملے کا ذکر کرتے ہوئے کہ مسجد جاتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارو کے ساتھ نماز کی ظاہری شکل اور صفائی کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ اسی آیت میں مسجد جانے کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اس قدر کہ انسان نے اس کو ایک باقاعدہ آداب کے طور پر اپنایا ہے کہ مکمل اور صاف ستھرے کپڑوں میں شرکت کرے۔ اسی خوبصورتی اور سنوارنے پر زور دیتے ہوئے اسلام نفسیاتی اور اعتقادی طور پر دوسروں کو مسجد جانے اور مومنین کی جماعت میں شرکت کرنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو اور لوگ اس موجودگی کی برکات سے لطف اندوز ہوں، نیز اپنی اور دوسروں کی مشکلات کو دور کر سکیں۔ اسلام ایک کامل دین اور فلاح و سعادت کا الہی منصوبہ ہے۔